نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر دجال رافضی حسن العیاری کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے ایک اعتراض کے جواب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ حسن العیاری نے انتہائی ڈھٹائی سے اور بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جھوٹ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئمہ مضلین یعنی گمراہ کرنے والا امام قرار دیا ہے۔ آپ سب سے پہلے حسن العیاری کے اس کلپ کو سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ غیر مسند احمد جلد نمبر 35 میں چاپ الرسالہ سنہ 1999 میں چھپی ہے۔ ہنس لوگ آپ کا ہنس رہے ہیں۔ ابو ذر سے روایت ہے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ غیر دجال سے اپنے امت پہ ڈرتا ہوں۔ پتہ ہے آپ کو دجال سے زیادہ غیر دجال ایسے افراد ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں، زیادہ ان کا فتنہ عظیم ہے۔ قالها ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے دہرایا کہ غیر دجال کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیر دجال کون ہے جو آپ اپنی امت پہ دجال سے بھی زیادہ ان کے فتنے کو بڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بیانات سمجھتے ہیں؟ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا وہ ایسے امام ہیں، ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اسناد صحیح، حاشیہ نمبر 1، سند صحیح ہے بھائی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ جو دجال سے زیادہ، اچھی طرح سے یاد رکھو، دجال سے زیادہ بیانک ہے، اس کا فتنہ بڑا ہے، وہ صحابہ میں سے ہے۔ دوسرے میں فرمایا وہ ہے جو امامت کے مقام پہ، خلافت کے مقام پہ پہنچیں گے۔ آئے ہائے، وہ صحابہ جو امامت کے مقام پہ پہنچے، خلافت کے مقام پہ پہنچے۔ دجال سے بھی ان کا فتنہ زیادہ عظیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ خلاف صحابہ میں سے سب تو خلیفہ نہیں بنے نا، 3 ہی خلیفہ بنے، 4 بلکہ، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک معاویہ۔ آپ نے اس دجال رافضی بددیانت انسان اور جھوٹے انسان کے اس اعتراض کو سماعت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے زیادہ جو خوف محسوس کیا ہے وہ آئمہ مضلین کا خوف ہے، اور آئمہ مضلین صحابہ سے ہوں گے۔ یہ اس کا جھوٹ ہے، خود ساختہ تشریح ہے جو اس نے حدیث کے ساتھ از خود جوڑ لی اور اس کی تشریح از خود بیان کرنا شروع کر دی کہ یہ 4 صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئمہ مضلین تک کے الفاظ تو حدیث میں موجود ہیں، میں بھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے جو اس پر حاشیہ آرائی کی وہ اپنی طرف سے کی۔ اس کو چاہیے تھا کہ اہل سنت کی کسی معتبر اور معتمد کتاب سے حوالہ دیتا کہ اس لفظ آئمہ مضلین سے مراد محدثین اہل سنت نے سیدنا ابو بکر صدیق کو مراد لیا ہے۔ یہ احادیث تو ہماری کتابوں سے پڑھتا ہے، تشریحات روافظ والی اپنی طرف سے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ آرائی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ آ رہی ہے، میں یہی حدیث مجمع الزوائد سے پڑھوں گا، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 9912۔ وعن ابی ذر قال كنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لغیر الدجال
ففنی علی امتی قالها ثلاثا قال قلت یا رسول اللہ ما هذا الذی غیر الدجال اخ وفق علی امتک قال ائمۃ مدلین، رواہ احمد۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے لوگوں سے زیادہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے علاوہ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے، جس سے آپ کو اپنی امت کے حوالے سے زیادہ اندیشہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہ کرنے والے آئمہ، گمراہ کرنے والے آئمہ۔ اس نے آئمہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کو مراد لیا۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر آئمہ سے مراد امت کے وہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امت کے اندر ایک بحیثیت ایک عالم منوایا، ایک امام منوا لیا، ایک مقتدی بحیثیت مقتدی منوایا، اور اس کے بعد وہ خود بھی گمراہی میں جا پڑے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ یقینی سی بات ہے کہ حدیث کا وہ معنی اور وہ مفہوم معتبر سمجھا جائے گا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ سے کیا مفہوم اخذ کیا اور اس حدیث کا معنی کیا بیان کیا۔ اب آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اس سلسلے کے اندر سب سے مشہور کتاب مرقات کی شرح، مشکات شریف کی شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث مبارکہ کی شرح کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آئمۃ جمع امام، آئمہ امام کی جمع ہے اور اس سے مراد لوگوں کا پیشوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں اختصار کے سامنے آپ کے سامنے بیان کروں، اصل متن آپ کے سامنے ہے۔ اس سے مراد لوگوں کا پیشوا، قوم کا سردار، اور وہ شخص جو لوگوں کو کسی قول، فعل اور عقیدے کی طرف بلائے، یعنی جو لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دے، اور کسی قوم کا سردار، کسی قوم کا پیشوا، اور وہ شخص جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، وہ خود بھی گمراہ ہو گیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آئمہ مضلین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مرقات شرح مشکات سے تشریح بیان کی ہے، آپ کے سامنے اب عبد الرؤف مناوی کی شرح آ رہی ہے فیض القدیر، آپ اس میں بھی حدیث نمبر 2190 کے تحت یہی شرح بیان کر رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ علماء سو ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہی کی طرف دھکیل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق بڑی واضح طور پر صراحت بیان کی ہے، ان لوگوں کے متعلق بڑی واضح طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح مسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، جو ہمارے بیان کردہ جو مفہوم ہے اور تشریح ہے اس کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ آخر میں امام ابن حبان کا حوالہ ہے جس نے سارے معاملے کو ہی ختم کر دیا ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے کے اندر آسانی رہے۔ ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لیضلونکم ولا یفتنونکم۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو تمہیں اس قسم کی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے پہلے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ اب وہ آئمہ مضلین کی جو تشریح ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے۔ پس میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، ان سے ہوشیار رہنا، مبادا وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے یا فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یعنی خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں فتنوں کے اندر دھکیل دیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اہل سنت کی بہت بڑی قداور شخصیت ہیں، آپ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر اسی حدیث مبارکہ سے جو استدلال کیا
اور اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم بیان کیا وہ ہمارے پہلے بیان کردہ مفہوم کی تائید کر رہا ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرطبی ہے، اور آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 30 کی تشریح یہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْبِدْعِ وَالْأَحْوَاءِ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا نص في الخير والشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمة الآئمة المضلون وهذا كله صريح ونص صحيح في معنى الآيات وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية، کہ اسی طرح جس نے اللہ کے دین میں ایسی بدعت کا آغاز کیا کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور ان لوگوں کا اجر بھی ہوگا جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے، اور جس نے اسلام میں کوئی برا کام شروع کیا اس کے لیے اس کا گناہ ہوگا اور ان کا گناہ ہوگا جو قیامت تک اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ خیر و شر میں نص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی روایت جو اللہ یاری نے خلفائے ثلاثہ پر منطبق کی، اس دجال شخص نے خود خانہ ساز تشریح کے ذریعے ان صحابہ کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے کہ ائمہ اہل سنت نے اس حدیث کی کیا تشریح اور توجیہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ ائمہ کا ہے، یہ تمام صریح ہے اور آیت کے معنی میں صحیح نص ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب تک وہ اس معصیت سے توبہ نہ کر لے، یعنی جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا اور توبہ نہ کی تو قیامت تک گناہ کرنے والے کا گناہ بھی اسی شخص کے سر پر جائے گا جس نے اس گناہ کو بڑھاوا دیا، ایجاد کیا یا لوگوں کو اس گناہ کی طرف بلایا۔ تو یہاں پر ائمہ مضلین سے مراد کیا ہوا؟ ایسی علماء سوء یا ایسے لوگ جو قوم کے اندر رئیس ہوں، مقتدا ہوں، امام ہوں، خود گمراہ ہو جائیں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہاں پر کسی شخص نے بھی، اہل سنت کی کسی کتاب نے بھی، کسی لغت کی کتاب نے، کسی تفسیر کی کتاب نے، کسی شارح حدیث نے اس کا وہ معنی بیان نہیں کیا جو اس دجال رافضی جھوٹے انسان نے بیان کیا کہ وہ صحابہ ہیں اور صحابہ میں بھی وہ چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کا انتساب کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہ ہو۔ اب آخری رہی صحیح کسر جو ہے وہ امام ابن حبان نے اسی روایت کی تشریح اور توجیہ بیان کر کر نکال دی ہے کہ رافضیوں کے منہ پر یہ ایک تماچا ہے کہ ائمہ مضلین سے مراد ہیں کون اور ائمہ مضلین کی صحیح تشریح کیا ہے۔ باب کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے ذکر وصف الائمۃ المضلین التی کان یتخففها علی امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان گمراہ ائمہ کا حال جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق خوف رکھتے تھے، اس کا بیان۔ وہی ائمہ مضلین وہ کون ہیں؟ یہ اللہ یاری کے بقول تو وہ چار صحابہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو کذاب پر۔ یہ صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث کا آپ کے سامنے متن آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں؟ اس حدیث کی تشریح میں امام ابن حبان کون سی حدیث لے کے آیا؟ ائمہ مضلین سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وعدلوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینے سے نکال لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ وہی پہلی بات جو میں نے مرقات سے بیان کی، علامہ عبدالرؤف مناوی نے بیان کی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، امام ابن حبان بیان فرما رہے ہیں،
وہی بات جو میں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے آپ کے سامنے تشریح کی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی تائید میں آ رہی ہے کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے کہ لوگ اتخذ الناس رؤسا جہالا، اپنا بڑا، اپنا پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے۔ وہ کیا کریں گے کہ ان سے فتوے لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، سو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، فضلوا وأضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بیان ہے، یہ تشریح ہے کس چیز کی؟ آئمۃ المضلین کی۔ امام ابن حبان کا اس حدیث کے اوپر باب باندھنا اور آئمہ مضلین کی تشریح بیان کرنا، یہ خود اس مسئلے کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں پر مراد آئمہ مضلین سے صحابہ کرام نہیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی تشریح کو سماعت کیا ملا علی قاری سے، پھر عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے، صحیح مسلم سے، آخر میں صحیح ابن حبان سے۔ اور جن لوگوں کو یہ آئمہ مضلین کہہ رہا ہے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سماعت کیجئے کہ وہ لوگ ہیں کون اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑے رکھو، یا تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی سنت کو لازم پکڑے رکھنا، تم لوگ اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین المہدیین کہہ رہے ہیں، یہ ان کو آئمہ مضلین ثابت کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص اہل سنت کی کتابوں میں تحریف اور اس کی جو مانوی تحریف ہے اس کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس شخص کی بددیانتیاں عیاں کرنے کے لیے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔